باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام تعریفوں اور حمد و ثنا کے لائق ہے، جس نے اپنی ایک نگاہ رحمت سے بنجر زمینوں کو زرخیز کر دیا اور اس کو انسانوں اور حیوانات دونوں کے لیے چارہ گاہ بنا دیا۔ ہزاروں درود و سلام شافی محشر پیغمبر اسلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہزاروں درود و سلام خلیفۃ اللہ معمور من اللہ داعی اللہ ہمسر رسول اللہ مبین کلام اللہ خاتم ولایت محمدیہ حضور میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام پر، مصدقان امام الکائنات حضور میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام پر۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم اور فضل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف دین اسلام کی روشنی سے نوازا بلکہ ہم کو تصدیق مہدی موعود علیہ السلام سے بھی سرفراز کیا ہے۔ آج ہم مبشر مہدی موعود علیہ السلام، جگر گوشہ حامل بار امانت شاہ خدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لخت جگر خاتون ولایت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین ولایت حضرت بندگی میاں سیدن جی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر بات کریں گے۔ یہاں پر میں نے حضرت بندگی میاں سیدن جی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبشر مہدی اس لیے کہا ہے کیونکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں جب ایک مرتبہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی نظر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس دختر دلبند کی شکم مبارک سے اللہ تعالیٰ ایک فرزند کو پیدا کرے گا جس سے ہمارے زمانے کا عمل تازہ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے سیدن جی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبشر مہدی بھی ہیں۔ سیدن جی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 924 ہجری میں اس وقت عمل میں آئی جب شاہ قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جالور میں مقیم تھے۔ جب شاہ قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش رحمت میں ننھے سیدن جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈالا گیا تو شاہ قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے مہدی کو نہیں دیکھا ہے وہ اس فرزند کو دیکھ لے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامنا علیہ السلام کے ہم شکل و صورت ہیں۔ سیدن جی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمود رکھا گیا اور عرفیت سیدن جی رکھی گئی۔ 4 سال کی عمر میں میاں سیدن جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے والدہ محترمہ کا سایہ اڑ جاتا ہے۔ اس وقت شاہ خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائرہ کھامبیل میں تھا۔ ایک مرتبہ شاہ خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اس کے جو احوال مجھ کو دکھائے جا رہے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے بھائی رشک کریں گے جیسا کہ یوسف کے بھائیوں نے کیا تھا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کو رنجیدہ مت کرو، وہ جو دیکھتا ہے وہی کرتا اور کہتا ہے۔ شاہ خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدن جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور الفت اس قدر تھی کہ شاہ خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوسف یعقوب علیہ السلام کے لیے تھے اور سید محمود اس بندے کے لیے ہیں۔ بندگی میاں سید محمود سیدن جی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدھی آنکھ میں سرخ تحریر کے ساتھ کلمہ طیبہ اور بائیں آنکھ میں کلمہ تصدیق تحریر فرما ہے۔ ایک وقت کی بات ہے کہ سیدن جی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 4 سال کی تھی۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی سید محمود کی تنبیہ کیا کرو کہ وہ چھوٹے بچوں کو ستاتے ہیں۔ تو بھائی مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ہی کیوں نہیں تاکید کر دیتے۔ تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس فرزند کا حال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اس لیے میں تاکید سے معذور ہوں۔ پھر بھائی مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ہمیں بھی اس کا فضل و شرف کچھ ایسا ہی دکھایا جا رہا ہے، اسی لیے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اصحاب امامنا علیہ السلام کے درمیان اس گفتگو کی یہ وجہ تھی کہ 4 سال کی عمر شریف میں بندگی میاں سید محمود سیدنجی خاتم المرشد رضی اللہ تعالی عنہ کو بندگی میاں رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک مبارک عرف میاں بھائی مہاجر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا تھا۔ آپ امامنا علیہ السلام کے صحابی ہیں اور اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں ہی مقیم تھے۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ بدر ولایت کے لیے کھامبیل روانہ ہو رہے تھے، اس وقت آپ نے بی بی فاطمہ ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ترکہ سیدنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا تھا، اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کے لیے گھوڑے خرید لیے اور سیدنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے شامل کر لیے، تاکہ اس کار اعلیٰ اور غزوہ بدر ولایت کے اجر سے کہیں سیدنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محروم نہ رہ جائے۔ جنگ کے آغاز کے وقت بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 تلواریں منگائیں۔ ایک تلوار امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی دی ہوئی تھی، وہ اپنے پاس رکھ لی، اور دوسری تلوار ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بطور امانت رکھوا دی۔ اس وقت سیدنجی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 7 سال کی تھی۔ جب بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے، سیدنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گلے سے لپٹ گئے، تو سیدنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کر لیا۔ اس سفر جنگ کے دوران بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیض مقید کی ایسی تعلیم دی کہ جب تک سیدنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر مبارک اینل کی فوج پر رہی، وہ آگے پیش قدمی نہیں کر سکی۔ جب تک سیدنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر مبارک اینل کی فوج پر رہی، وہ نہ آگے بڑھنے کی ہمت کر سکی اور نہ ان میں آگے بڑھنے کا حوصلہ تھا۔ جب اس تمام معاملے کا کشف بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحکم خدا ہوا، آپ نے فوراً سیدنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائرے واپس روانہ کر دیا۔ اس کے بعد ہی اینل کی فوج آگے بڑھ سکی۔ یہاں پر اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ جب قتال کا وقت آیا تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ محترمہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم ہمیشہ مجھ سے وصیت کی خواہش مند رہی ہو، یہ میری وصیت ہے کہ سید محمود کی خدمت مہدی کے فرزند کی طرح کرنا۔ جو بھی ان کے سر پر محبت اور شفقت سے ہاتھ رکھے گا اور ان کو ایک کوزہ ٹھنڈا پانی پلائے گا، خدا کے پاس اس کی جزا دلاؤں گا۔ ایک روز بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بی بی قنزہ ابوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض بھائی بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنی کم سعادتی کے باعث جو شخص شہادت کی نعمت اور آپ کی مصاحبت سے محروم رہ کر زندہ رہے، وہ خنکار کے بجائے کسے دیکھیں اور کس کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید محمود کو دیکھو۔ بندگی میاں سید محمود سیدنجی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف صحابی مہدی موعود علیہ السلام کو دیکھا، بلکہ بہت ہی کم عمری سے ہی اصحاب مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت میں آپ رہے ہیں۔ حسین ولایت سیدنجی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ کے بعد ملک الحداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کرتے ہیں، آپ کے دائرے میں آپ قیام کرتے ہیں۔ جب ملک الحداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اس وقت سیدنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 21 سال کی تھی، اور ملک الحداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد سیدنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فرزند ملک پیر محمد کے دائرے کپڑونج میں رہے۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند شاہب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میاں سید عطن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند میاں سید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر اپنا دائرہ الگ باندھا، تو پیر محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جالوڑ تشریف لے گئے اور وہیں پر دائرہ باندھا اور وہیں پر رہنے لگے۔ سیدنجی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 25 سال کی عمر کو پہنچے، اس وقت تک
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں مقیم تھے اور الگ دائرہ نہیں باندھا۔ شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جب آپ کا دائرہ موضع ستیا میں تھا اور شہر دھولخا کی رعایا وہاں کے حاکموں کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر اور ان کے ظلم و ستم سے بھاگ کر موضع ستیا میں دائرے کے اندر پناہ لینے آ گئی تھی، اس رعایا کے پیچھے 500 سواروں کا دستہ بھی آیا تھا۔ سیدنجی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دستے سے کہلوا بھیجا کہ دائرے کے اندر موجود اپنی رعایا کو سمجھا بجھا کر لے جائیں، مگر وہ دستہ ظلم و ستم اور زبردستی پر اتار آیا تھا، تو مجبوراً سیدنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقرائے دائرہ کے ساتھ باہر آنا پڑا۔ 20 شوال 958 ہجری کو یہ جنگ ہوئی، بہت سارے ظالم مارے گئے اور باقیوں نے راہ فرار اختیار کر لی تھی۔ اس معرکے میں 5 فقرائے دائرہ بھی شہید ہوئے تھے۔ شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بی بی منورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی نور چشم دختر کو اس کے عقد میں دوں گی جو خدا کو نور چشم سر سے دیکھ رہا ہے، تو شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنجی کو دو، کیونکہ آپ خدا کو نور چشم سر سے دیکھتے ہیں۔ بی بی منورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنجی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام نسبت بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نسبت قبول فرما لیا، مگر منشاء خداوندی اور قضاء الہی تھی کہ وہ بی بی فوت ہو گئی۔ اس کا رنج بی بی منورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تھا۔ لڑکی کے جہیز اور جو کپڑے تیار کیے گئے تھے ان تمام چیزوں کو بی بی منورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنجی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں پیش کر دیا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام چیزوں کو اپنے دائرے کے فقراء میں سویت کر دیا۔ احمد نگر کے بادشاہ برہان نظام الملک ملک العداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور قیمتی گھوڑے اور بہت سے فتوحات للہ روانہ کرتے ہیں اور ساتھ میں ایک معروضہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیدنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس روانہ فرمائیں تاکہ میں اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر کے دین اور دنیا میں سعادت حاصل کر سکوں۔ تو جب یہ تمام واقعہ ملک العداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سناتے ہیں تو سیدنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک العداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور ہو جانے کی بات کرتے ہوئے وہاں پر جانے اور اس لڑکی سے نکاح کرنے سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ آج ہم کامل مرشد کی بات کرتے ہیں، نواسۂ خلیفۃ اللہ، جگر گوشائے حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر اپنے مرشد سے دور ہونے کے خوف سے جب متاع دنیا کو ٹھوکر مار کے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے پیغام دے رہے ہیں، تو پھر ہمیں تو چاہیے کہ کامل مرشد کی رٹ لگائے بغیر اپنے اپنے مرشدین سے رجوع ہوں اور جو فیض کا دریا مرشدین کے آستانوں سے بہہ رہا ہے اس سے اپنی تشنگی کو مٹانے کی کوشش کریں۔ ملک العداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا فتویٰ دینے والے 17 سے 18 ملاؤں کو اپنے تابعین کے ذریعے قتل کروا دیا اور ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک ملا شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقراؤں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ بھاگ کر لاڑشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو گیا اور حضرت کی چارپائی کے نیچے چھپ گیا۔ فقراؤں نے اس کو چارپائی کے نیچے سے کھینچ کر نکالا اور اس کو ذبح کر دیا۔ لاڑشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناگوار گزری۔ شاہ نظام وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحریام کے موقع پر لاڑشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ سیدنجی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 کی تلاوت فرمائی۔ اس کا ترجمہ میں یہاں پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ترجمہ ہے کہ اور اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان میں اصلاح کرو، اور ان میں سے ایک گروہ اگر زیادتی کرے تو قتال کرو، یہاں تک کہ وہ گروہ خدا کے حکم کی طرف رجوع کرے۔ اس تلاوت کے بعد
लाड़शाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी खामोश हो गए। इमामना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में से एक मौजज़ा बयान कुरान का भी है। आप अलैहिस्सलाम का बयान कुरान सुनने के बाद जोख दर जोख लोग कौम महदविया में आया करते थे। इमामना अलैहिस्सलाम की इसी सुन्नत पर अमल करते हुए सैयदनजी खातमुल मुर्शिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बयान कुरान किया करते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान कुरान सुनने के बाद दिलों में इमामना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा हो जाती थी। इतना साफ़ और शफ़ाफ आपका बयान कुरान होता था कि तार तार अलग हो जाते थे। आपकी बात सुनने वाले के दिलों तक पहुँचती थी और सुनने वालों के तमाम शकूक और शबहात दूर हो जाते थे। सैयदनजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह दौर अकबर बादशाह का था। शाह खुन्मी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद लोग माइल महदवियत हो रहे थे। आए दिन मुसद्दिक़ान इमामुल कायनात की तादाद में इजाफ़ा हो रहा था। इन हालात को भांप कर शेख ताहिर पट्टी, शेख याकूब पट्टी और कई मुल्लाओं ने अकबर बादशाह से मुलाकात की और अकबर बादशाह के पास महदवियों के मुतालिक बदगुमानियाँ की और बादशाह को महदवियों से ख़दशात का भी हवाला दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि बंदगी मियाँ सैयद अब्दुल रशीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके फ़र्जंद शेख मुस्तफ़ा गुजराती को क़ैद कर लिया गया और सैयदनजी खातमुल मुर्शिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दरबार में हाजिर होने का हुक्म रवाना कर दिया गया। सैयदनजी खातमुल मुर्शिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीन हक़ की तबलीग और इमामना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम की तस्दीक़ का जज्बा अपने दिल में लिए हुए खामबेल से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। जब सैयदनजी खातमुल मुर्शिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरबार में आ गए तो एक मुल्ला ने बेसत मेहदी की हदीस को ज़ायद अल्फाज में पढ़ा, जिसको सैयदनजी खातमुल मुर्शिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोक दिया और दुरुस्त अंदाज में उस हदीस का मुताला किया। ये तमाम चीज़ें अकबर बादशाह एक पर्दे के पीछे बैठकर देख रहा था। अकबर बादशाह अचानक से बाहर निकल आया और उस मुल्ला पर गुस्सा किया और उसे कहा कि सैयदनजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आयत का दुरुस्त मुताला किया है। और अकबर बादशाह ने सैयदनजी खातमुल मुर्शिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि यहाँ से आप जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं। फिर अकबर बादशाह ने उस मुल्ला से कहा कि अगर इस सैयदजादे ने आसमान की तरफ अपना सर उठाकर दुआ कर दी तो हमारे लश्कर तहस नहस हो जाएंगे। अबू बाड़ी के इंतकाल के वक्त सैयदनजी खातमुल मुर्शिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हसब नसब की बात आई तो आप फरमाते हैं कि मेरा हसब नसब तो यूँ है कि मेरे नाना इमामना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम, मेरे वालिद हामिल बार अमानत मेहदी मौद अलैहिस्सलाम, मेरी वालिदा बीबी फ़ातिमा विलायत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और मेरे मामू सैयद महमूद सानी मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ईमान का दारो मदार हसब नसब से नहीं है मगर फ़रामीन इमामना अलैहिस्सलाम को कबूल करना और उस पर सख्ती के साथ अमल पैरा होना ज़रूरी है। सैयदनजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दायरे में फ़ख्र फ़ाक़ा बहुत हुआ करता था और इस फ़ख्र फ़ाक़े की कैफियत बयान से बाहर हुआ करती थी। एक मरतबा ऐसा ही फ़ख्र फ़ाक़ा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दायरे में चल रहा था। इतने में दायरे के दरवाज़े पर एक नीली गाय आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही सैयदनजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र इस गाय पर पड़ती है, आप फरमाते हैं कि खुदा ने तुझे भेजा है। आप अपने दायरे के फ़ुक़राओं को उस गाय को पकड़ कर लाने और उसको ज़ुबा करने के लिए कहते हैं। जब फ़ुक़रा उस गाय के क़रीब गए तो वो गाय अपनी जगह से जुम्बिश भी नहीं करती। उस गाय को दायरे में लाया जाता है, उसको ज़ुबा करके दायरे में फ़ुक़राओं के लिए ताम का इंतज़ाम किया जाता है। आलियत व अज़मियत, तवक्कुल व तस्लीम, रियाज़त व इबादत, हिम्मत व शुजाअत के औसाफ़ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में इमामना मेहदी मौद अलैहिस्सलाम और बंदगी मियाँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मानिंद थे। बंदगी मियाँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाद सैयदनजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ बहुत ही मशक्क़त, मेहनत, गुर्बत और कुर्बत पहुँचने की ख़बर देते हैं। एक मरतबा मलिक अल-आदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदनजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं कि सैयदनजी गमगीन ना हो कि बंदगी मियाँ ने तुम्हारे हक़ में ऐसी आजमाइश की ख़बर दी है। दायरे में भूख की शिद्दत इस कदर होती थी कि एक दिन में 5-5 मैयतें हो जाती थी।
آپ کا تقوی اور پرہیزگاری ایسی تھی کہ اگر کوئی آپ کو کھانے کے لیے اللہ دیا کہہ کر دیتا تو اس میں آپ کسی کو شامل نہیں کرتے تھے، خواہ وہ کتنا بھی بھوکا ہو۔ اس کی عافیت کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانا اسے کبھی کھانے نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے سیدن جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعوت رکھی اور کھانا آپ کے گھر پہ بھجوا دیا تھا۔ سیدن جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پوترے میاں سید عبدالحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا تام فرمانے کے لیے بیٹھے۔ اتنے میں آپ کی صاحبزادی بی بی راجے رحمۃ اللہ علیہ آ کر پنکھا دینے کے لیے بیٹھ گئی۔ پنکھا دیتے دیتے بی بی راجے رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ سیدن جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بی بی کو کیا ہوا ہے، یہ کیوں بے ہوش ہو گئی؟ سیدن جی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں کہ بی بی راجے کو 3 دن سے فاقہ ہے، خدا کے لیے اس کے حلق میں ایک لقمہ ڈال دیں۔ سیدن جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بس چلے اور اس کے منہ میں ایک نوالا ہو تو وہ بھی اس کے منہ سے نکال لوں، کیونکہ میں اس کی عافیت چاہتا ہوں۔ یہاں پر سیدن جی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ اس دعوت میں بی بی راجے رحمۃ اللہ علیہ شامل نہیں تھی۔ میاں سیدن جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچا ہوا کھانا واپس کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بی بی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دائرے کے دوسرے فقراؤں کو بھی کھانا نصیب فرمائے گا، تب بیوی بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائے گی۔ پھر ایک مصدق مہدی موعود علیہ السلام کو دائرے کے ان تمام احوال کا پتہ چلا تو فوراً کھانا تیار کروا کے دائرے میں پہنچایا گیا۔ وہاں پر فقراء کرام کے حلق سوکھے ہوئے تھے تو پہلے انہیں حریرہ پلایا گیا اور پھر مختلف نعمتیں کھلائی گئیں۔ سیدن جی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فقراء کرام کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ کو ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ بھوک کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے کہیں فقراء کرام کو ذکر الہی میں رکاوٹیں نہ پیدا ہوں۔ اسی لیے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے سیدن جی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائرے میں کچھ تبدیلیاں کی۔ فقر و فاقے کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلے کی تقسیم دائرے کے فقراء میں عمل میں لاتے تھے۔ بندگی میاں سید علی ستون دین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندگی میاں نور محمد خاتم کار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندگی میاں سید خود میر بارہ بنی اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندگی میاں سید یوسف بارہ بنی اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدن جی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کے روشن چراغ ہیں، جس کے فیض سے گروہ مہدویہ آج بھی فیضیاب ہو رہی ہے۔ خیر، سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت مبارکہ پر ایک نشست میں روشنی ڈالنا میرے جیسے طفل مکتب کے لیے مناسب نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی عالم یا کامل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر ایک نشست میں روشنی ڈال سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ سید محمود سیدن جی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تہجد ادا کر رہے تھے۔ اسی دوران کسی نے آپ پر برچھی سے وار کیا۔ وہ وار آپ کی ہتھیلی مبارک پر لگا اور وہاں پر زخم آ گیا۔ اس ہتھیلی مبارک کے زخم کی وجہ سے ہی 15 محرم 996 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت کا روزہ مبارک راجستھان کے شہر جالور میں ہے، جہاں سے فیض کی ندیاں آج بھی رواں ہیں اور ہزاروں فرزندان توحید اس فیض کی ندیوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو پکے معنوں میں مہدوی بنا اور سید محمود سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے ہمیں فیضیاب کر۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔